چوپان کمیونٹی کے اور ایک ممبر مسٹر غلام محدین چوپان موجود ہیں. آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کیا کچھ مدعے مسائل ہیں چوپان کمیونٹی کے. سر سب سے پہلے السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں غلام محدین چوپان گاندربل ڈسٹرکٹ سے میں بلانگ کرتا ہوں اور میں چوپان کمیونٹیز کے جو ایگزیکٹو ممبرس ہیں ان میں ایک ہوں. تو ہمارے بہت سارے مشکلات ہیں. مشکلات میں اس طرح سے بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مدعا اور مقصد ہے، کیونکہ ہر ایک انسان اس دنیا میں جو آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنا لائف سٹائل اچھا سے اچھا روز بروز کرے. تو اس لائف سٹائل کو ہم چاہتے ہم بھی اور لوگوں کے ساتھ اس کو اپنا یکسانیت بنائیں. تو اس لائف سٹائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ عبداللہ صاحب نے پہلے بھی بولا کہ ہمارے بچوں کو ایجوکیشن صحیح طریقے سے نہیں ملتی ہے اور زمانہ ایسا آیا ہے کہ ہم ایک ہی جو ہمارا پروفیشن ہے اس پہ ہم گزارا نہیں کر پاتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی بریڈر جس کے ہم بھیڑ پالتے ہیں، اگر اس کا کوئی کلمیٹک نقصان اس کا ہوتا ہے تو لاسٹ میں ہمیں آٹم میں وہ سارا کچھ پیسے اس کو واپس کرنے پڑتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری جو فیملی ہوتی ہے وہ بھیک مانگنے پر آ جاتی ہے، کیونکہ اس نے پورے سال کو کچھ بھیڑ پالے ہوئے ہوتے ہیں. اگر 2 3 4 بھیڑوں کا نقصان ہوا تو لاسٹ میں جب وہ لاس اس کو بھرنا پڑتا ہے تو خود وہ بھوکا رہتا ہے. تو اس لحاظ سے تو ہم نے ایک انیشیٹو لیا 1995 میں کہ ہم نے دیکھا، جب ہم میں سے کچھ بچوں نے پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک رعایت ملتی ہے، ایک جس کو ہم کہتے ہیں ریزرویشن ملتی ہے. تو ہم نے جب اپنے آپ کو پایا تو ہم نے دیکھا کہ ہم بھی دراصل اس ریزرویشن میں آتے ہیں. وہ ریزرویشن ہے میم ایس ٹی. تو ہمارے پاس تقریباً وہ سارے کرائٹیریا موجود تھے کہ جو ایک ایس ٹی والے کو ملنے چاہیے، مطلب جس میں ایک کمیونٹی وہ ایس ٹی حاصل کر سکتی. اس میں سب سے پہلے کہ وہ نو میرٹ ہونا چاہیے. جب ہم نے اپنے آپ کو پایا تو ہم 9 منتھس کے لیے، خاص کر مارچ سے لے کر سپتمبر تک ہم نو میرٹ رہتے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں. ہماری ساری کی ساری فیملی، کیونکہ جس کے پاس زیادہ مین پاور ہوتا ہے وہی زیادہ فلاٹ لے سکتا ہے. 200 سے لے کر 400 500 تک وہ فلاٹ لے سکتا ہے. تو ہم نے جب دیکھا کہ لداخ میں ہم نے دیکھا چنگپا جو کہ اس بھیڑ پالن کے ساتھ وابستہ ہے. جموں میں ہم نے دیکھا گدی جو کہ بھیڑ پالتے ہیں. پورے انڈیا میں ہم نے دیکھا جو کوئی بھی مال مویشی کے ساتھ کام کرتا ہے، جو بھی کوئی مال مویشی پالتا ہے، ہم نے دیکھا 91 سے پہلے ان سبوں نے ریزرویشن حاصل کی ہے، ان کو ایس ٹی ملی ہے. ہمارے جو سسٹر کمیونٹیز ہیں، چاہے وہ گوجر ہو یا بکروال ہو، ان کو 91 میں مل چکی ہے یہ. تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہیں اس کے لیے اٹھ کھڑا ہو جائیں گے. تو ہم 1995 میں اٹھے. ہم نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ہم جے کے گورنمنٹ کے پاس گئے. اس وقت اسٹیٹ گورنمنٹ ہوا کرتی تھی، ان کے پاس گئے. تو انہوں نے بولا سب سے پہلے آپ یہ ہمیں بتاؤ کہ کیا آپ کی کوئی سسٹر کمیونٹی ہے جو یہ پروفیشن کرتی ہے اور ان کو ایس ٹی ملی ہے. تو ہم نے بولا ہاں ہمارے پاس گدیز ہیں جو کہ جموں میں ہیں، چانگپا لداخ میں ہیں، گوجر بکروال بھی ہیں. تو وی ہیو دا سیم پروفیشن ان دس فیلڈ. تو انہوں نے بولا یہ ثابت کر کے دے دو. ہم اس وقت کے بیکورڈ کمیشن کے پاس گئے، ہم نے وہاں پہ اپنی ریپریزنٹیشن کی. تو بیکورڈ کمیشن نے تقریباً 1 سال کے بعد ہمیں رپورٹ دیا. تو انہوں نے یہ رپورٹ اپنے رپورٹ میں لکھا کہ جموں کشمیر کا جو بھی چوپان ہے، جو اپنے آپ کو چوپان لکھتا ہے، وہ سیم ہے گدی کے ساتھ. تو گدی اور چوپان پروفیشنلی سیم ہے. تو اس بنیاد کو، اس رپورٹ کو ہم نے اس وقت کے اسمبلی میں لیا، جموں کشمیر کی اسٹیٹ اسمبلی میں لیا. اسٹیٹ اسمبلی میں 2000 میں مارچ 2000 میں اپریل 2000 میں ایک قرارداد پاس ہوئی، اور وہ قرارداد ہمارے حق میں پاس ہوئی. جتنے بھی وہاں پہ ممبران اس وقت تھے، ان سبھی ممبران نے ہمارے حق میں یہ فیصلہ دیا، ووٹ دیا کہ ان کو شیڈول ٹرائب ملنی چاہیے. میم اس بنیاد پہ، اس قرارداد کی بنیاد پہ ہم اس وقت
ہمارے جو مطلب ڈیمانڈ تھی، چونکہ وہ اسٹیٹ گورنمنٹ پورا نہیں کر پاتی ہے، یہ سینٹرل گورنمنٹ کا ڈومین ہے کہ وہ ایس ٹی دیکھے، تو ٹرائبل افیئرز جو گورنمنٹ آف انڈیا کی ہے وہاں پہ ہماری فائل چلی گئی. تو فائل وہاں پہ جانے کے بعد ٹرائبل افیئرس نے آج تک 2016 تک بہت سارے